باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو، آمین۔ قدوس باپ، میں تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے پیارا خداوند خدا، جس طرح رات بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھا، دن بھر اپنے حفاظت نگہبانی میں رکھ۔ پیارا خداوند خدا، تو کائنات کا خالق اور مالک آسمانی باپ، تو دلوں کو گردوں کو جانتا ہے۔ اے میرے خداوند، میری چھوٹی سی دعا کو سن اور قبول کر خداوندہ، رحم کر خداوندہ، فضل کر۔ اے آسمانی باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کے قصور معاف کرتے، ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کے ان بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ فرشتے کا سلام، سلام اے مریم پر فضا، خداوند تیرے ساتھ، تو عورتوں میں سے مبارک مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ساڑھے گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ اور بیٹا روح القدس کا ہو، جیسا ابتدا میں تھا، اب اور ہمیشہ رہے گا، آمین۔ باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر، آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا ماکابین کی کتاب، اس کا 11 باب۔ سکندر بالس کی شکست۔ شاہ مصر نے ساحل کی ریت کی شمار کی مانند ایک لشکر اور بہت سے جہاز جمع کیے، اور چاہا کہ مکر سے سکندر کی مملکت پر غلبہ حاصل کرے اور اسے اپنی مملکت کے ساتھ ملا لے۔ وہ صلح آمیز باتیں کرتا ہوا سوریا میں داخل ہوا، اور شہروں کے باشندوں نے اس کے لیے پھاٹک کھول دیے اور اس کا استقبال کیا، کیونکہ سکندر بادشاہ نے اسے قبول کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا سسر تھا۔ لیکن جس شہر میں بیتموس داخل ہوتا تھا، وہیں وہ حراستی فوج چھوڑ دیتا تھا۔ جب وہ اشدود کے قریب آیا تو اسے داجون کا جلا ہوا مندر اور اشدود اور اس کی نواحی کے کھنڈرات اور بکھری ہوئی لاشیں اور ان کے جھلسے ہوئے اجسام دکھائے گئے، جو لڑائی میں جلائے گئے تھے، اور جن کے اس کی راہ کے کنارے ہی تودے لگائے ہوئے تھے۔ اور بادشاہ سے بیان کیا گیا کہ یوناتان نے کیا 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 تھا، تاکہ وہ اسے برا سمجھے، لیکن بادشاہ خاموش رہا۔ اور یوناتان دھوم دھام کے ساتھ بادشاہ کے استقبال کے لیے یافا میں پہنچا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور وہیں رات کاٹی۔ بعد اس کے یوناتان بادشاہ کے ساتھ اس دریا تک گیا جسے الوتراس کہتے ہیں، اور پھر یروشلم کو واپس چلا گیا۔ یوں بیتموس بادشاہ نے سمندر کے شہروں پر سلوکیہ ساحلی تک قبضہ کر لیا، اور اس نے سکندر کے خلاف بد منصوبے باندھے، اور اس لیے تیمتیرس کو ایلچیوں کے ہاتھ یوں کہلوا بھیجا کہ آؤ، ہم آپس میں عہد باندھیں، اور میں اپنی بیٹی جو سکندر کے پاس ہے تجھے دوں گا، اور تو اپنے باپ کی ملکیت پر مسلط ہوگا، کیونکہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی بیٹی اسے دی، اس لیے کہ اس نے میرے قتل کا قصد کیا ہے۔ اس نے اس پر یہ تہمت اس لیے لگائی کیونکہ اسے اس کی شکست کا لالچ، سلطنت کا لالچ تھا۔ اس نے اپنی بیٹی لٹا لی
اور دیمتریس کو دے دی اور اسکندر سے قطعی تعلق کر لیا اور وہ علانیہ دشمن بن گئے۔ بیتاموس انطاکیہ میں داخل ہوا اور اس نے اپنے سر پر آسیہ کا تاج بھی رکھا۔ یوں اس نے 2 تاج پہنے، ایک مصر کا اور ایک آسیہ کا۔ اس وقت اسکندر بادشاہ کلکیلیا میں تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے بغاوت کی تھی، لیکن سکندر یہ خبر سن کر اس سے لڑنے کے لیے آیا۔ بیتاموس نے بھی خروج کیا اور بھاری لشکر کے ساتھ اس کے مقابلے میں آیا اور اسے شکست دی۔ تب سکندر عرب کو بھاگ گیا تاکہ وہاں پناہ لے، اور بیتاموس بادشاہ ظفریاب ہوا، اور زبدیل عربی نے سکندر کا سر کاٹا اور اسے بیتاموس کے پاس بھیج دیا، اور تیسرے دن بیتاموس بادشاہ بھی مر گیا، اور جو ہراستی فوجیں اس نے قلعوں میں رکھی تھی وہ وہاں کے لوگوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہو گئی۔ یوں سنا 167 میں دیمتریس بادشاہ ہوا۔ یوناتان اور دیمتریس کی صلح۔ انہی دنوں میں یوناتان نے یہودیہ کے آدمیوں کو جمع کیا تاکہ یروشلم کے قلعہ کو فتح کرے، اور اس نے اس کے خلاف بہت سے منجنیق لگا دیے۔ تب بعض بے دین جو اپنی امت سے نفرت کرتے تھے بادشاہ کے پاس گئے اور اسے خبر دی کہ یوناتان قلعہ کا محاصرہ کر رہا ہے۔ جب اسے یہ خبر پہنچی تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ فوراً روانہ ہو کر بیتاموس کو گیا اور یوناتان کو لکھا کہ قلعہ کا محاصرہ ہٹا لے اور جتنی جلدی ہو سکے گفت و شنید کے لیے بیتاموس آ کر میری ملاقات کرے۔ یوناتان نے یہ خبر پا کر حکم دیا کہ محاصرہ برقرار رہے، اور اس نے اسرائیل میں سے اپنے ہمراہ بعض لوگ اور کاہن منتخب کیے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لی۔ وہ چاندی اور سونا اور پوشاکیں اور بہت سے اور تحائف ساتھ لے کر بیتاموس کو بادشاہ کے پاس گیا اور اس کی نظر میں مقبولیت پائی۔ قوم میں سے کئی ایک بے دین اس پر بدچلان لگانے لگے۔ بادشاہ نے ان سے وہ سلوک کیا جو اس کے اگلوں نے کیا تھا، اور اپنے تمام رفیقوں کے روبرو اس کی بہت عزت کی۔ اس نے کاہن اعظم کے عہدہ پر اور اس کے باقی ہر ایک اعزاز میں جو اس کا تھا اسے برقرار رکھا، اور اس نے اسے اپنے رفیقائے خاص میں شمولیت بخشی۔ اور یوناتان نے بادشاہ سے درخواست کی کہ یہودیہ اور سامرا کے 3 علاقہ جات کا ہر خراج معاف کیا جائے، اور اس نے اس سے 300 قنطار کا وعدہ کیا۔ بادشاہ نے منظور فرما لیا، اور اس نے اس سب کے بارے میں یوناتان کے نام مندرجہ ذیل مضمون کا خط تحریر فرمایا۔ دیمتریس بادشاہ کی طرف سے اپنے بھائی یوناتان اور یہودیوں کی قوم کی خدمت میں تسلیم، جو خط ہم نے تمہارے حق میں اپنے رشتہ دار لسطنس کو لکھا، اس کی نقل ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں تاکہ تم اس کے مضمون سے واقف ہو جاؤ۔ دیمتریس بادشاہ کی طرف سے اپنے باپ لسطنس کی خدمت میں تسلیم، اس نے ارادہ کیا ہے کہ یہودیوں کی قوم سے جو ہمارے رفیق اور ہمارے حقوق کے محافظ ہیں
نیکی کریں گے کیونکہ ہمارے بارے میں ان کی نیت نیک ہے، اور ہم ان کے لیے یہودیہ کی حدود اور افرین اور لوط اور راما کے وہ 3 علاقہ جات مقرر کرتے ہیں۔ یہ سامرا میں سے اپنے تمام نواحی سمیت ان سب کے لیے یہودیہ میں شامل کیے گئے ہیں جو یروشلم میں قربانی گزارتے ہیں، باوثوق اس ادائیگی کے جو پہلے بادشاہ ہر برس زمین کی پیداوار اور درختوں کے پھل سے ان سے وصول کیا کرتا تھا، اور ان سے جو ہمارے باقی حق ہے، یعنی دے یکیہ اور مسحول اور نمک کے طلبوں کی آمدنی اور حقوق دولت، ہم آئندہ کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان تمام رعایت میں سے نہ اب نہ آئندہ کسی کی تنسیخ ہوگی، اور اب اس فرمان کی ایک نقل کروا جو یوناتان کو دی جائے اور کوہ مقدس میں نمایاں جگہ میں لگائی جائے۔ تروفن کی بغاوت۔ جب دیمتریس بادشاہ نے دیکھا کہ ملک میرے زیر ہدایت ہے پر امن ہے اور کہ میری مخالفت کہیں نہیں ہوتی، تو اس نے اپنے تمام فوجیوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ بھیج دیا، سوائے ان پردیسیوں کی فوج کے جنہیں اس نے جزائر اقوام میں بھرتی کیا تھا۔ اس سبب سے وہ تمام فوجیں جو پہلے اس کے اجداد کی تھیں اس کی مخالف ہو گئی، اور تروفن جو قدیم سے سکندر کا طرفدار تھا، جب اس نے دیکھا کہ تمام فوجیں دیمتریس کے خلاف کڑکڑاتی ہیں، تو یملوک عربی کے پاس گیا جو سکندر کے چھوٹے لڑکے انتکس کی پرورش کرتا تھا، اور اس نے اس سے اصرار کیا کہ یہ میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ اپنے باپ کی جگہ بادشاہ ہو، اور اسے وہ سب کچھ بتایا جو دیمتریس نے کیا تھا، اور کہ اسی سبب سے فوجوں میں اس سے عداوت ہے، اور وہ وہاں بہت عرصے تک ٹھہر رہا۔ اور یوناتان نے دیمتریس کے پاس قاصد بھیجے جو درخواست کریں کہ یروشلم کے قلعہ اور دیگر حصاروں سے حراستی فوجوں کو ہٹا لے، اس لیے کہ وہ ہر وقت اسرائیل پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ اور دیمتریس نے یوناتان کو کہلوا بھیجا کہ میں تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے نہ صرف یہ کروں گا بلکہ جب مجھے موقع ملے گا تو تیری اور تیری قوم کی اور بھی عزت افزائی کروں گا، لیکن اس وقت تیرے لیے بہتر کام یہ ہے کہ تو میری مدد کے لیے آدمی بھیج، کیونکہ میری تمام فوجوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ تب یوناتان نے انطاکیہ میں 3000 دلیر جنگجو بھیجے۔ جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ ان کے آگے سے بہت خوش ہوا، ان کے آنے سے بہت خوش ہوا۔ شہر کے باشندے شہر کے مرکز میں جمع ہو گئے، اور تقریباً 1,20,000 آدمی بادشاہ کی جان کے خواہ تھے۔ بادشاہ نے محل میں پناہ لے رکھی تھی، اور شہر کے باشندوں نے شہر کی راہوں پر قبضہ کر لیا اور حملہ آور ہو گئے۔ تب بادشاہ نے یہودیوں کو مدد کے لیے بلایا تو وہ سب کے سب اس کے پاس اکٹھے ہوئے، پھر وہ پورے شہر میں پھیل گئے، اور انہوں نے اس روز شہر کے تقریباً 1,00,000 آدمیوں کو قتل کر دیا اور شہر کو جلا دیا، اور اس روز بہت
ساسا لوٹ لیا اور یوں بادشاہ کو بچایا۔ جب شہر کے باشندوں نے دیکھا کہ یہودی شہر پر غلبہ پا کر جو چاہتے ہیں سو کرتے ہیں تو ان کا دل پریشان ہو گیا اور وہ بادشاہ کے پاس چلائے اور اس سے منت کر کے کہنے لگے کہ ہم سے صلح کر اور یہودیوں کو ہم پر اور شہر پر اور حملہ نہ کرنے دے۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کر لی، مگر یہودیوں نے بادشاہ کے سامنے اور اس کی مملکت کے تمام باشندوں کے سامنے بڑی عزت پائی اور سلطنت میں شہرت حاصل کر کے اور بہت سی غنیمت کا مال لے کر یروشلم کو واپس آ گئے۔ اور دیمیتریس بادشاہ سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور ملک اس کے سامنے پرامن تھا، اور وہ اپنے سب وعدوں سے پھر گیا اور یوناتان کی طرف سے بدل گیا۔ جو فائدہ اس نے اس سے اٹھایا تھا اس کا الٹا بدلہ دیا اور اسے بہت تنگ کیا۔ یوناتان انتخوس شیشم کا طرفدار۔ ان واقعات کے بعد تروفن انتخوس کو ساتھ لے کر واپس آیا، جو چھوٹا سا لڑکا تھا۔ وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے تاج پہنا اور جتنی فوجیں دیمیتریس نے معزول کی تھی وہ سب کی سب اس کے پاس جمع ہو گئیں، اور دیمیتریس سے لڑائی کی تو وہ شکست کھا کر بھاگا۔ تروفن نے ہاتھیوں پر قبضہ کر لیا اور انطاکیہ کو فتح کر لیا۔ تب لڑکے انتخوس نے یوناتان کو یوں لکھا کہ میں تجھے کاہن اعظم کے عہدہ پر برقرار رکھتا ہوں اور تجھے 4 علاقہ جات پر مقرر کرتا ہوں، اور تو بادشاہ کے رفیقوں میں شمولیت پائے گا۔ اور اس نے اس کے پاس طلائی ظروف دسترخوان بھیجے اور اسے اجازت دی کہ طلائی جام میں پیے اور ارغوان سے ملبوس ہو اور طلائی تمغہ پہنے۔ اور اس نے اس کے بھائی شمعون کو عقبہ سور سے لے کر مصر کی سرحد تک حاکم مقرر کیا۔ اور یوناتان روانہ ہوا اور عبر کے شہروں کی گشت کرنے لگا، اور سوریہ کا پورا لشکر اس کی مدد کے لیے اس سے مل گیا، اور وہ اشکلون کو آیا جہاں کے باشندوں نے عزت کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہاں سے وہ غزہ کو گیا، اور چونکہ اہل غزہ نے اس کے سامنے پھاٹک بند کر دیے اس لیے اس نے اس کا محاصرہ کر لیا اور اس کا گرد و نواح آگ سے جلا دیا اور لوٹ لیا۔ تب اہل غزہ نے یوناتان سے امان چاہی اور اس نے ان سے صلح کی اور ان کے امراء کے فرزندوں کو یرغمال میں لے لیا اور انہیں یروشلم کو بھیج دیا۔ اس کے بعد اس نے دمشق تک ملک کی گشت کی۔ تب یوناتان کو خبر پہنچی کہ دیمیتریس کے سپہ سالار بھاری لشکر کے ساتھ جلیل کے قدیش میں جمع ہیں، قدیش میں پہنچے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ مجھے میری تدبیر سے روک دے۔ اور اس نے ان کے خلاف کوچ کیا، لیکن اس نے اپنے بھائی کو ملک میں پیچھے چھوڑا۔ اور شمعون نے بیت سور کا محاصرہ کیا اور بہت عرصے تک اس کے خلاف لڑتا اور اس کے حامیوں کو گھیرے رہا۔ انہوں نے پھر اس سے امان کی درخواست کی تو اس نے صلح کی اور انہیں وہاں سے خارج کر دیا اور شہر پر قبضہ کر کے اس میں حراستی فوج رکھی۔ اور یوناتان اور اس کا لشکر جناسرت کی جھیل کے پاس خیمہ زن ہوئے اور صبح حصور کے میدان میں پہنچے۔ اور دیکھ اجنبیوں کی فوج اس کے مقابلے میں میدان میں آ پڑی، جنہوں نے ان کے خلاف پہاڑ میں کمین بھی بٹھائی تھی۔
تو یہ ان کے خلاف حملہ آور ہوئے اور گھات والے بھی اپنی کمین گاہ سے جھپٹے اور لڑائی میں شامل ہوئے، اور یوناتان کے سب آدمی بھاگ گئے، اور سوائے متتیہ بن آبی شلوم اور یہودا بن حلفائی سپہ سالاروں کے کوئی باقی نہ رہا۔ تب یوناتان نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے سر پر گرد ڈالی اور دعا کی، پھر وہ دوبارہ لڑنے لگا اور انہیں شکست دی، یہاں تک کہ وہ بھاگ نکلے۔ وہ آدمی جو بھاگ گئے تھے یہ دیکھ کر لوٹ آئے، اور انہوں نے اس کے ساتھ دشمن کا تعاقب کیا، اس کی اس لشکرگاہ تک کیا جو قدیش میں تھی، اور وہ وہاں خیمہ زن ہوئے۔ اس روز اجنبیوں میں سے تقریباً 3000 مرد ہلاک ہوئے، اور یوناتان یروشلم کو واپس چلا گیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔